اسلامی سال کا 11واں مہینہ ذی القعدہ ہے۔ ذی القعدہ کا شمار 4 حرمت والے مہینوں میں ہوتا ہے اور وہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہیں، جن میں اہل عرب جنگ کرنا حرام سمجھتے تھے۔ ذی القعدہ قعود سے بنا ہے جس کا معنی بیٹھنا ہے۔ چونکہ اس مہینے میں اہل عرب جنگ کرنے سے گریز کرتے تھے اور اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، اس لیے اس کا نام ذی القعدہ پڑا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تورات دینے کے لیے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا، پھر مزید 10 راتوں کا اضافہ فرما کر کل 40 راتیں مکمل ہونے پر ان کو شریعت اور کتاب عطا فرمائی۔ ان 40 راتوں کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 40 راتیں ذی القعدہ کے پورے مہینے اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی تھیں۔ اسی ماہ کی 5ویں تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھی تھی۔ اسی ماہ کی 14 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا۔ ماہ ذی القعدہ سن 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا تھا۔ اسی طرح ماہ ذی القعدہ سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا تھا۔ ذی القعدہ کی خاص عبادت عمرہ کرنا ہے، یعنی کہ اس ماہ میں عمرہ کرنا مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 4 عمرے کیے اور سب کے سب ذی القعدہ میں کیے۔ شیخ ابن عباس کہتے ہیں کہ ذی القعدہ میں عمرہ کرنا سارے مہینوں سے افضل ہے سوائے رمضان کے، کیونکہ رمضان میں جو عمرہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن سلف صالحین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ اس مہینے کے عمرے کو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے سے بھی زیادہ افضل قرار دیتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عمرے اسی مہینے میں کیے۔ ذی القعدہ میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ سوموار یا جمعرات کا یا پھر چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھ لیا جائے تو یہ عام مہینوں میں روزہ رکھنے سے افضل ہوگا۔ بنو قریظہ کے ساتھ غزوہ بھی اسی مہینے میں ہوا۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی، جسے اللہ نے سورہ فتح میں فتح مبین قرار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ فتح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ فتح ہے، کیونکہ اس کے بعد مسلمانوں کے لیے خیر کے دروازے کھل گئے۔